الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما مستقيما فاتبعوه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، بڑی دیر سے آپ حضرات انتظار کر رہے ہیں اور علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی علماء کرام کے بیانات میں مزید اخلاص اور نورانیت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں صرف چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ نے کچھ باتوں کا مجھے جواب دینا ہے کہ عام طور پہ انسان کھانا کتنے ٹائم کھا سکتا ہے؟ 3 ٹائم۔ چلو ماشاءاللہ۔ اور نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ نمازیں 5 ہیں، کھانا 3 ٹائم، اور 5 نمازوں میں پورے قرآن کا اختیار دیا گیا، لیکن ایک چیز کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جہاں سے مرضی قرآن پڑھو، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی۔ کہہ دو بے شک، میں یا نہیں پڑھتے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ تو کچھ لوگوں کے خیالات ہیں نا جو فاتحہ پہ لڑتی ہیں۔ کچھ فاتحہ کھانے پہ پڑھنے پہ لڑ رہے ہیں،
کوئی مقتدیوں کو پڑھانے پہ لڑ رہے ہیں. بہرحال فاتحہ تو اتفاقی بات ہے، ہر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہر منفرد بھی پڑھتا ہے. اوقات میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی امام پر بھی واجب ہے، اکیلے نمازی پر بھی واجب ہے. صرف جو مقتدی ہے اس کو چھٹی ملی ہے، کیونکہ اس نے امام بنا لیا. تو اب یہ وظیفہ امام کا ہے. امام کا حق اور وظیفہ مقتدی نہیں چھین سکتا. مقتدی کا اپنا وظیفہ ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آخر اس صورت میں وہ کون سا راز ہے کہ ایسا وظیفہ رات دن تہجد فجر عصر مغرب عشاء اور پھر ہر رکعت اس میں یہ وظیفہ بیان ہو رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن یہ سمجھنے والی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ سمجھنے والی کتاب. قرآن کا مقصد نزول کوئی بات سمجھانا ہے، رٹا رٹانا نہیں. یہ سمجھانے والی کتاب قرآن آئے اس لیے، یہ تو لشکر ابلیس نے ڈنڈی ماری اور قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا امت کو اس مقصد سے ہٹا دیا اور امت کو اس پہ لگایا کہ قرآن تعویذوں والی کتاب ہے. قرآن دم درود والی کتاب ہے. قرآن ڈنگر بیمار ہو جائیں ان سے اوپر گزارو، بیماریاں ختم. قرآن مقرر ہے، خطیب ہے، اس نے سمجھا کہ قرآن فیس والی کتاب ہے. قرآن سناؤ، فیس وصول کرو. بہترین تجارت. یہود و نصارہ یہی تجارت کرتے تھے. تورات کو بیچتے، انجیل کو بیچتے. آج ملا، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، علماء سو کی بات کر رہا ہوں. یہ پورا طبقہ ان کی قرآن کے ساتھ یاری یا ان کا قرآن مقدس کے ساتھ تعلق صرف پیسہ وصول کرنا، چاہے وہ امامت کی شکل میں ملے، چاہے وہ خطابت کی شکل میں ملے، نہیں تو کم از کم ختموں کی صورت میں ضرور ملے. ختموں کی صورت میں. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن ختموں کے لیے آیا تھا، تعویذوں کے اڈوں کے لیے آیا تھا، یا جن نکالنے کے لیے آیا تھا؟ کسی کو جن ہو تو قرآن سے جن نکالو. کیوں آیا تھا؟ اور جو ہی قرآن آنا شروع ہوا اس کائنات میں انقلاب شروع ہو گیا. ادھر قرآن آیا، قرآن آیا، سمجھنے والے سمجھ گئے اب خیر نہیں. سمجھے پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو کوئی ضرب تو نہیں لگائی،
اور آیت کی آئی اقرا، کیا آئی تھی؟ کیوں بولی نہیں سمجھ آندی؟ اقرا اصل میں پنجابی ہے موٹی موٹی زبان، پھر جب موٹے موٹے لفظ صحیح ترجمہ آئے موٹے لفظوں کا تو سیکھے آگے رہے مولوی گالاں کرتے، اور اردو میں بہتر ہے کیونکہ اکثر کو آتی نہیں اردو۔ اقرا، ادھر اقرا کی ابتدا ہوتی ہے، ادھر مولویوں کے پیٹ میں بھی درد، پیروں کی خانقاہوں میں بھی دھواں، اور چودھری وہ بھی پریشان۔ آخر وجہ اقرا میں کیا ہے؟ پڑھ، پڑھ، یہ پڑھ تو وہ بھی رہے تھے، تورات پڑھی جا رہی تھی، انجیل پڑھی جا رہی تھی، بڑے بڑے مدارس تھے، لیکن اقرا میں کون سا راز تھا کہ اس ایک لفظ سے ایسا دھواں اٹھا کہ آج تک اٹھ رہا ہے، وہ دھواں ختم ہی نہیں ہوتا، وہ مسلسل جاری ہے۔ مولوی سمجھ گئے، پیر سمجھ گئے کہ یہ جو آ رہا ہے نا اقرا، قاری تو یہاں کا ہے، توجہ ہے، یہ قاری تو یہاں کا ہے لیکن نصاب زمین والا نہیں، یہ نصاب اوپر سے آیا ہے، قاری زمین کا ہے، نصاب اوپر کا ہے، اور اس میں پیغام یہ تھا، اقرا کے نزول کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ مولویوں تمہاری کتابیں فیل، پیروں تمہاری کتابیں فیل، بزرگوں تمہاری ساری تحریریں فیل، تمہارا اپنا بنایا ہوا نظام ختم، تمہارے وڈیروں کا بنایا ہوا نظام ختم، اب نظام چلے گا اوپر والا، اب کتاب بھی آئے گی اوپر والی، اب ہدایت بھی آئے گی اوپر والی، اور اقرا پہ صرف اتنا ہی ہوتا، ختم پڑھنے، تعویذ لکھنے، فیسیں وصول کرنی ہے اور تجارت بنانا ہے، تو کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں۔ تو وہ لوگ سمجھدار تھے کہ یہ کلام اب اوپر کا آ گیا، اور جب اوپر سے کلام آیا اس نے سارے کلاموں کو مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ جائے۔ اور اسی سے پتہ چل گیا کہ اوپر والا پروگرام کوئی پروگرام ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی انقلاب ہے، اور وہ انقلاب کیا تھا؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر یہ قرآن آپ کی طرف آیا، اور اقرا کا منشور کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، النَّاسَ، ساری کائنات کو آپ اندھیرے سے نہیں، اندھیروں سے، اندھیرے سے نہیں، پہلی کتابیں موجود، مولوی موجود، پیر موجود، لیکن ایک اندھیرا نہیں، جتنے مولوی اتنے اندھیرے۔ اولاد ابراہیمی کہلوانے والے وہ بھی جگہ جگہ اندھیرے۔ فرمایا میرا پیارے پیغمبر یہ اقرا والا پیغام اور یہ قاری محمد مصطفیٰ اور پیغام اوپر سے آیا، اس پروگرام کا مقصد کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سارے اندھیروں کو ختم کر
ایک نور کی طرف بلا. نور صرف ایک ہے. اللہ کرے تمہیں بھی سمجھ آئے. الن نور، نور ایک ہے اور اس کے علاوہ اندھیرے بہت ہیں. ظلمات جمع ہے، نور مفرد ہے. مفرد ایک ہے، جمع جمع ہے. اندھیرے بہت اور نور ہاں پکی گل ہے. نور ہک ہے. اے جڑے تسی بہ کے آدھے ہو نا اے جی او بھی ٹھیک تھے اے بھی ٹھیک. اصل بے ایمانی کی ابتدا جہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک، اور یہ کہنے والا پکا پلید. کیونکہ ظلمات، پگڑیوں سے نہ ڈرے کرو اور چربیوں سے بھی. آج تو ایسے لوگ ہیں، اور یہ مذاق نہیں کر رہا، مولوی اپنے آپ کو موٹا دکھانے کے لیے پیچھے فارم باندھتے، پھر پبلک میں آتی ہیں بھی دیکھو دمبے کو دیکھ لو، منڈی والے دمبے. اسی طرح وہاں پر بھی تھے، لیکن مطلب کیا ہے؟ من الظلمات الی نور. قرآن آیا اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے. یہ مقصد ہے نزول قرآن. اور پھر فرمایا میرے پیغمبر یہ قرآن آیا ہدی للناس، ہدی للناس، ساری کائنات کے لیے ہدایت بن کے. ہدی للناس، ساری کائنات کے لیے ہدایت بن کے یہی قرآن آیا. ہدایت تب ہوتی ہے کہ سمجھے گا، اندھیرا ختم ہوگا سمجھے گا، اور نور ملے گا سمجھے گا. یہ قرآن آیا کیسے؟ انزلنا الیکم نورا مبینا. نورن علماء جانتے ہیں، نورن آ گیا آگے، مبینہ کا کیا معنی؟ نورم مبینا، یہ ہے نور مبین، نور بیان کرنے والا. نور بیان کرنے والا، نور نور بتانے والا، نور نور بتانے والا، نور بیان کرنے والا. نورم مبینا مطلب کیا؟ کہ قرآن مقدس جب سمجھو گے تو نور ہے. قرآن میرے پاس ہے تو آپ نے لائٹیں کیوں جلائی ہیں؟ تو قرآن تو نور ہے. بابا ناراض بیٹھے. قرآن تو نور ہے، بلب کیوں جلائے بھائی؟ ایک نور اتھت ہے، ایک نور اتھت ہے. قرآن نور ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ دلاں دا نور ہے. کس دا نور ہے؟ حصی اندھیروں کے لیے لالٹین چاہیے، حصی اندھیروں کے لیے بلب چاہیے. یہ حصی اندھیرے ہیں، اور اگر دل چاننا کرنا اور دل کو منور کرنا ہے تو یہ قرآن مانوی نور ہے. جس طرح یہ تیری آنکھیں اگر سامنے بلب ہے بھی صحیح، آنکھیں بند کر دے نور نہیں نظر آئے گا. اسی طرح تیرے دل کی استعداد، تیرے دل میں اللہ نے وہ پاور رکھی کہ اس نور کو وصول کر، لیکن اگر دل کی کھڑکیاں بند کر لی
اس لیے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، بصائر، بصائر، یہ بصائر ہے۔ تو میرا بھائی پہلی بات یاد رکھ، یہ قرآن سمجھنے والی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ صرف چومنے چاٹنے والی نہیں، سمجھنے والی کتاب۔ قرآن آیا اس لیے ہے کہ قرآن کو سمجھو۔ فَأَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ قرآن فصیح بولی میں آیا۔ عربی کا معنی صاف بولی، عربی کا معنی بالکل واضح بولی، صاف بولی۔ کیوں آیا؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس قرآن کو سمجھو۔ تو اس لیے میرا بھائی، ابلیسی لشکر نے یہ چکر چلا دیا یہ قرآن سمجھ آنے والی کتاب ہی نہیں ہے، یہ قرآن کے قریب نہ جانا، قرآن کے ختم پڑھنا، قرآن کے تعویذ لکھتے جانا، قرآن صرف جن نکالنے کے لیے، قرآن دکان پہ پڑھنے کے لیے، قرآن جناب اگر ڈنگر بیمار ہوں اوپر گزارنے کے لیے، اور قرآن عدالتوں میں سر پہ رکھنے کے لیے، اور قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے۔ یہ سب ابلیس کا لشکر ہے جو قرآن کے قریب آنے نہیں دیتا۔ اگر قرآن کو چوم بھی صحیح، قرآن کے ختم بھی پڑھ، اور قرآن کا ظاہری ادب و احترام بھی کر، پھر یہ بھی ذہن میں رکھ، اگر قرآن کو سمجھا نہیں اور اس کو مانا نہیں نا، کہ اللہ رب العزت نے ایک قوم کا تذکرہ کیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور یہ کون سی قوم تھی؟ تورات پہ سونے کا پانی چڑھاتے تھے، سینے سے لگاتے، مردوں پہ پڑھتے، قبروں پہ جا کے پڑھتے۔ فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان ظالموں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے دے مارا۔ تسی بھی آدھے قرآن نو کانڈ نہیں کرنی ہے نا، کانڈ ایک تا ایک کانڈ ہے نا، تے ایک جلے قرآن کھولو تو کانڈ کر دیں۔ سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ وراء ظہورہم، سوال پیدا ہوا کہ وہ تو بڑی عزت کرتے تھے تورات کی، تو وراء ظہورہم کیوں؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ۔ واہ واہ! فرمایا وَاتَّبَعُوا، جہاں وراء ظہورہم کا تعلق اتباع کے ساتھ ہے۔ جب مسئلہ کتاب اللہ کا آتا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے، اپنے شیطانوں کی اتباع کرتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ، اپنے گروؤں کے پیچھے چلتے، شیطانوں کے پیچھے چلتے، اور اپنے بڑے وڈیروں کے پیچھے، جن انس دونوں، اس میں دونوں، ایک صراحتاً دوسرا ضمناً، ان پوتھیوں کے پیچھے پڑ گئے، لیکن اللہ کی کتاب کے مسئلے کو چھوڑ دیا۔ چومے بے شک، چاٹے بے شک، جب مسئلہ کتاب اللہ کا چھوڑ دیا تو اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے مار دیا۔ اور تو بھی خیال کر، قیامت کے دن سب سے بڑا جو کیس ہونا ہے اس کے بارے میں سوچ۔ کیس تو بڑے ہوں گے، لیکن سب سے بڑا مقدمہ جو چلے گا اس امت پہ، وہ خاص مقدمہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نماز کا بالکل تارک ہے، پرلے درجے کا فاسق ہے۔ یہ میں نرمی کر رہا ہوں،
یہ نرمی کر رہا ہوں، ورنہ حضرت علی کا نام سنا ہے؟ بولو، حضرت علی فرماتے ہیں جو عامہ دن تارک الصلاۃ ہے وہ قطعی کافر ہے، نکاح بھی نہیں، مر جائے جنازہ بھی نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی نہیں، علی علی کر دیں، علی دی مانتے پتہ لگے۔ علی کہتے کیا ہے؟ علی علی کرنا سوکھا تے علی نو پچامنا اوکھا۔ فرمایا قطعی کافر، اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال ایک کیس یہ بھی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، حساب نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کا معنی آتا ہے، زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ علماء سے پوچھو، ذبح کو بھی زکوٰۃ کہتی، جانور کو ذبح کرتے اس کا نام بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ جب جانور ذبح ہوتا ہے دم مسفوح پلیت خون نکل جاتا ہے، جانور پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ۔ اور مال کو بھی زکوٰۃ کہتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنا، جب زکوٰۃ نکلتی ہے تو باقی مال تیرے حق میں پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی نما ہے، نما کا معنی بڑھنا۔ اور جب زکوٰۃ دیتا ہے مال سے تیرا مال بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ کام ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ اگر اس پہ ایمان ہو تو دیتا نا زکوٰۃ۔ نما کا معنی بڑھنا، مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور بڑھتا کئی طریقوں سے ہے، کئی طریقوں سے ہے۔ اور فرمایا جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن آئے گا، اس کے مال کو اللہ گنجے سپ کا روپ دیں گے، جس کے سر پہ 2 نقطے ہوں گے۔ سپ گنجا، علماء فرماتی ہیں یہ گنجا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جو گنجوں کی نسل ہو ان میں زہر زیادہ ہوتی ہے۔ سانپ کی بات کر رہا ہوں، حدیث ہے، زہر زیادہ، بال گر گئے، گنجا سانپ، اور اس کے گلے میں لٹکے گا۔ آج تو تھوڑا سا ادھر کچھ چھپکلی گر جائے تو آدھے تم بھاگ جاؤ گے، اور جہاں گلے میں پڑے گا، اور گلے میں جہاں باچھوں سے پکڑے گا، جبڑوں سے، اور اللہ اسے زبان دیں گے، یہ ڈرے گا، تڑپے گا، اچھلے گا، کودے گا، اور وہ سانپ بولے گا آنا کنزوں کا، آنا مالوں کا۔ او پتر نسدہ کتے بھی ہے، میں ہی تو تیرا بینک بیلنس ہاں، میں ہی تو تیرا مال ہاں، اس نے تو گن گن کے رکھدا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، یہ تڑپ رہا ہوگا، لیکن وہاں تڑپنے کا کیا فائدہ؟ یہ کیس بھی ہوگا، یہ بھی بڑا کیس ہے۔ زنا کیا ہے، زانی ہے، دنیا میں بھی زنا کا نقصان، آخرت میں بھی زنا پہ پکڑ، بیٹیوں کا حق کھا گیا، بہنوں کا حق کھا گیا۔ آج صبح بھی ایک بزرگ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، جی بہنیں راضی ہیں، کہتی ہیں بھائی جی ہمارا حصہ لے لو۔ میں نے کہا بالکل فراڈ ہے، اگر بہنیں راضی ہیں نا، پہلے بہنوں کو اپنا حصہ دے، ان کے نام کرا، ان کو قبضہ دے، پھر بہنیں تجھے تیرے نام کرا دینا، پھر میں مانوں گا۔
بہنوں کا حصہ کھا رہا ہے ظالم، بیٹیوں کے حصے کھا گیا وراثت کے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن کیس ہوگا اور زبردست کیس ہوگا، اور کیس بھی ایسا کہ اس جو ظالم آدمی اپنی وراثت شرعی طور پہ تقسیم نہیں کر رہا، یہ نسلوں کو حرام پہ لگا کے جا رہا ہے۔ جتنی نسلیں پیچھے کھائیں گی سب حرام کھائیں گی، اور یہ بابا بھگتے گا، اور جو پچھلوں کو پتہ ہے آمدن وہ بھی بھگتیں گے۔ تو یہ حرام کھا رہا ہے، کھلوا رہا ہے، چوری کی، اس کا بھی کیس ہوگا۔ کسی کی زمین ایک ہاتھ جتنی ہتھیالی برزیاں آگے پیچھے کی تھی، بننا بنس، پیغمبر کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کی گردن میں زمین کے ساتوں طبق ڈال دے گا۔ صحابی پر کیس کیا ایک عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، اور کیس یہ کیا کہ زمین کا لانجا تھا، بخاری میں حدیث ہے، زمین کا جھگڑا ہے۔ تو جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو صحابی رو پڑا، کہنے لگا کہ میں اس کی زمین کیوں دباؤں گا، میں نے اللہ کے رسول سے اپنے کانوں سے سنا ہے، جو کسی کی ایک بالشت گٹھ جتنی زمین دبائے گا، قیامت کے دن اللہ ساتوں طبق اس گٹھ کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اور پھر کہنے لگا چلو لانجا ہو گیا، یہ جو کہہ رہی ہے نا زمین، میں خوشی سے ساری زمین اسے دیتا ہوں، لے جائے زمین۔ آج میرا اور آپ کا یہی حال ہے۔ شرعی پردہ اس طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، نماز کی طرح فرض ہے۔ آج کیا ہے؟ بڑی پردہ دل دا ہونا چاہیے، دل دا پردہ، دل دا پردہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، لعنت کا پردہ پڑا ہے۔ شرعی پردہ فرض ہے، اس پر بھی کیس ہوگا، توجہ ہے؟ اس کا بھی پوچھا جائے گا۔ پڑوسیوں کو ستانا، غیبت سمجھتے ہو؟ گلا کرنا، اے جڑیاں بہ کے جڑاں چھوڑ کہندے ہو، مبیداں دیاں، ہاں ویسے بڑے سمجھدار ہے۔ غیبت کرنے والا آدمی ایسا پاگل ہے کہ دنیا میں ایسا اور پاگل جمع ہی نہیں ہے کوئی۔ حدیث میں ہے حساب کتاب ختم ہو جائے گا، یہ پل پہ جا رہا ہوگا، اور پل بھی معمولی نہیں، جب پل کے آخر پہ پہنچے گا نا، پیچھے یار بھی پہنچ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے رک جا، ابھی حساب کتاب باقی ہے۔ ایک آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے میری بے عزتی کی تھی۔ ویسے مشرک اور بدعتی کی بے عزتی کرنا تہجد سے بھی بڑا زیادہ ثواب نہیں، بات مباحث کی ہو رہی ہے، مباحث کی۔ اس نے میری بے عزتی کی تھی، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے مجھے فلاں کیا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں لو، واہ واہ نمازاں وہ پڑھتا رہی تے نیکیاں اے لے کے جا رہی ہے، صدقے وہ دے رہا ہے۔ یہ قصاص ہے مظالم کا، اور یہ پل کے کنارے پہ ہوگا، اس دن پتہ چلے گا کہ کتنے میاں دا سعود ہے۔ آج کل تو کہتے ہیں جی میں سچی بات کر رہا ہوں، اور سچی بات ہی غیبت ہے، جھوٹی بات بہتان ہے۔ مباحد کی غیبت کا بھی حساب ہوگا، بہتان کا حساب ہوگا، گالیوں کا حساب ہوگا، والدین کی نافرمانی کا تو دنیا میں بھی حساب دینا پڑتا ہے، وہاں پر بھی حساب ہوگا۔ لیکن یہ جتنے حساب کتاب ہیں ان سے نکل جانے کا راستہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔
توجہ ہے؟ ایک آپشن رکھا ہے محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت ہوگی میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے. یہ بھی آپشن ہے. پھر ایک آپشن یہ بھی ہے، حدیث میں کچھ آدمی جہنم میں جائیں گے اور اللہ لپا بھر کے کرسی، پتہ نہیں تھوڑا سمجھ بھی آئیے کہ لپا اللہ دی لپ کتنا اشارہ نہ جہاں اشارہ نہیں کر سکتے. جب یہ ایک صفات کا مسئلہ ہے، جب اللہ کی ان صفات کا تذکرہ آئے تو اس کے مطابق اشارہ نہیں کرنا، یہ تنزیہ عملی کے خلاف ہے. یہ تو خطیب آپ سنتے ہیں وہ اسی طرح اشارے کرتے. اللہ لپے بھر کے نکالے گا، اس کی لپ بھی لیسا کمثلہ شیء. اس کی لپ کا کیا معنی ہے وہ آپ ہی جانتے. اپنی رحمت سے نکالے گا جہنم سے. کچھ وہ موحد ہوں گے جہنم میں ہوں گے، ادھر مشرک بھی ہوں گے. کی فائدہ ہے؟ یہی دالاں کھا کھا کے، سکیاں روٹیاں کھا کے، ایسا حلوے بھی کھا دے، بکرے تے چھترے بھی کھا دے، اور دنیا تے منڈ کے گزاری. صحیح دمبے بنیا تو سکا ہویا سکڑو، اے بھی جائز نہیں، کل بھی جائز نہیں، جمعرات بھی جائز نہیں، گیارہویں بھی جائز نہیں، 12ویں بھی جائز نہیں، فلانا بھی جائز نہیں، محرم دے ساری ہر سے حتیٰ کہ آخر تے آگ دے جو مشرک دی کٹھی بھی جائز نہیں. آخر گوشت ہی بند کر کے آئے تے اتھے آ کے پیئے. آیا تو ساڑھے نال نے پیا. کی فائدہ تیرا توحید دا؟ ما نفعکم التوحید. تو انہوں کی فائدہ دیتا توحید؟ بس ایک گل جلے کرسی نا کہ اللہ فرماسی اخرجو عبادی. بس باقی حساب کتاب بندے تے میرا رامن دیو. اتھے مشرک خوش پہ ہوندے نو تے تانے پہ مار دے نو مباہدہ تے نو فائدہ کی آیا. اللہ فرماسی اے فرشتے اس مباہد نے تو جہنم میں جو چاہو تے سیدھا جنت پہنچا. میں ذرا بکھا دے میں نہ مشرکاں نو بھی توحید دا فائدہ ہوندے یا نہیں ہوندا، مسئلہ ہوندے یا نہیں ہوندا. اس ویلے مشرک اکثر ہائے 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 کاش سانو بھی مسئلے مان لیندے. لیکن وہ صرف کاش ہوتا. آپشن اے بھی رکھا. لیکن سب سے بڑا کیس قال الرسول، قال الرسول، اللہ کے محبوب پیغمبر خود شکایت کریں گے. اللہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ربا یہ وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو متروک کر رکھا تھا. مہجورا، مولوی کی بات مانتے تھے، پیر کی بات مانتے تھے، جھوٹی روایتیں مانتے تھے، اپنے اپنے اکابر کی کتابوں کو سینے سے لگایا ہوا تھا، لیکن میرے اس قرآن کو مہجور بنا رکھا تھا، متروک کر دیا تھا. یہ کیس کس نے کرنا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان سے بتائیں، جب اللہ کے رسول یہ شکایت کریں گے کہ مولا یہ وہ قوم ہے انہوں نے اس قرآن کو مہجور بنایا، اپنی زندگی میں نہیں لائے قرآن، اپنے دل میں نہیں لائے قرآن، اپنی عدالتوں میں نہیں لائے قرآن، اپنے ملک میں نہیں لائے قرآن، طاغوت پہ راضی رہے، شیطان پہ راضی رہے، اور جنوں ان شیاطین پہ راضی رہے، جھوٹی روایتوں پہ راضی رہے، جھوٹے ملا اور پیر
راضی رہے، لیکن تیری کتاب کو انہوں نے متروک کر دیا، مہجور کر دیا، چھوڑ دیا تھا، اس وقت میرا بھائی کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ سب سے بڑا سوال، سب سے بڑا کیس۔ اور پھر قرآن بولے گا، پیغمبر کریم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تیرے حق میں وکیل بن کے بولے گا، یا اللہ یہ بندہ ہے، اس سے گناہ ہو گئے لیکن میرے ساتھ پکا وفا کی، میرے ساتھ رہا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ دیا، ملا ملوانے چھوڑ دیے، پیر پرانے چھوڑ دیے، اور اردا گرد سارے جنگل نو چکھے کر گئے، صرف تیرے اتے پگ گئے۔ میں نو سینے نال لایا، میرا وفادار رہیے، اندیاں راتاں بھی میرے نال گزریاں، اس دے دن بھی میرے نال گزرے، یہ مطمئن ہو کے رہیے، اس واسطے گناہ ہو گئے، قرآن سفارج کر سی اللہ انہوں چھوڑ دے، حجت اللہ کا او علیک، یا قرآن تیرے خلاف کیس کر سی، قرآن بولے گا اللہ میں اس کے گھر میں رہا، پرچھتیاں سے ریا، اس کے گھر بھی ریا، اس ظالم نے مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہر ملا پیر پہ اعتبار کیا لیکن مجھ پہ اعتماد نہیں کیا، اور مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا، اور سب کو چومتا چاٹتا رہا، مسئلے کا منکر تھا، اس لیے اللہ حاجی تابی جہنم اٹھو، نمازی تابی جہنم جائے، ملا اور پیر زیادہ پھنسے گے، عوام اتنی مجرم نہیں ہوگی جتنا مولوی اور پیر ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب جہنم کا راؤنڈ کریں گے اور وہاں جہنمیوں کو اپنی شفاعت کے ذریعے نکالیں گے، حتیٰ کہ دوسری تیسری چوتھی مرتبہ جب جہنم کا معائنہ ہوگا تو پیغمبر کریم فرمائیں گے اللہ لا یبقی فی جہنم الا من حبسہ القرآن، اللہ سارے نکل آئے ہیں مجرم، اب صرف وہی مجرم ہیں جن کو قرآن آنے نہیں دیتا، قرآن نے روک کے رکھا ہے۔ اور اپنا جواب آج سے بنا لے، قرآن کیوں آیا تھا؟ بولو، کون سی کتاب ہے یہ؟ سمجھنے والی کتاب ہے، لعلکم تعقلون، اور یہ وہی قرآن ھدی للناس لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور یہی وجہ ہے کہ جو مزہ سمجھنے میں ہے نا، سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام بسا اوقات ایک آیت تہجد میں شروع کرتے اور اسی پہ روتے رہتے تھے ساری ساری رات، بسا اوقات ایک آیت آپ نے پڑھی ہے، غور کیا ہے، لیکن آج امت کو دور کر دیا گیا۔ اور یہ پہلے دن شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اب ذرا یہاں ذہن میں رکھ لو، اس پہ میں آتا ہوں، توجہ کر میرا بھائی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ بار بار کیوں پڑھ رہے؟ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، ایک تو اس میں ایک دعا ہے، بولو، اس میں ایک دعا ہے، اور دوسرا اس میں پوری سورت میں قرآن کا مقصود موجود ہے، قرآن مقدس کا خلاصہ، قرآن کا لب لباب سورہ فاتحہ میں ہے، اور اس لیے اس کو وظیفہ بنایا آتیناک سبعا من المثانی
مولانا حسین علی نے جب مانا کیا میرا پیغمبر ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات بطور وظیفہ کے دیے ہیں. اے وظیفہ اس کو پڑھ. پیران وظیفے سے بڑے پڑھتے ہیں ایک ٹانگ تے کھڑے ہو کے. مولویاں دے وظیفے اے رب کا وظیفہ اور پڑھنے کا طریقہ بتایا. اور وہ وظیفہ اسی لیے ہے تاکہ کم از کم سورہ فاتحہ کو سمجھنا. 5 وقت جب رب کے سامنے کھڑا ہو تو تیرے دل میں قرآن کے مضامین کی چکی پھر رہی ہو. اگر امام ہے تو پڑھ, مقتدی ہے تو سوچ, منفرد ہے تو پڑھ اور مزہ لے اور دیکھ کیا پڑھ رہا ہے. اس لیے صحابہ میں ایک صحابی آپ کو نہیں ملے گا جو قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھتا ہو. ایک تابعی نہیں, تبع تابعی نہیں. یہ تو اجمی ہے تے تینوں مولوی آکھا بھئی 14 علوم 18 علوم دی ضرورت ہے. میں مولویاں نے آکھا یار وہ 14 علوم دا کوئی ماہر سانو بھی ملا دو 18 علوم دا استفادہ کریں. وہ حالے جمع ہی کوئی نہیں. مطلب کیا ہویا کہ قرآن پھر سمجھ آنے والی کتاب. میں عجیب گل ہے کہ ایک طرف ہے کہ قرآن کا بڑا اعجاز ہی فصاحت بلاغت ہے. فصیح علی کتاب تے فصیح علی اسے نہ دیں جس کی گل سمجھ ہی نہ آندی ہو. فصاحت اور بلاغت کا تعلق ہی فہم کے ساتھ ہے. اور قرآن کا یہ اعجاز, یہ وہ اعجاز ہے دیہاتی سمجھے او بھی پڑھے, دیہاتی سنے او بھی سمجھ جاوے, شہری سنے او بھی سمجھے, جاکت سنے اس کو بھی موتی حاصل ہوں, اور پڑھا لکھا گریجویٹ سنے اس کو بھی مزہ آئے, اور انسان سنن او بھی سمجھن, جے جن سنن تے او بھی سمجھن. سن کے سمجھ گئے. فاتحہ اس لیے رکھی ہر نماز میں. اس میں باتیں لمبی ہیں, صرف میں مختصر بات کرتا ہوں. اس میں ایک تو مقصود قرآن ہے, اور وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کا مقصود ہے کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے پیغام قرآن. ایاک نعبد کرو مانا تیری ہی بیج ہی, ہاں تیری ہی. حضرت شیخ القرآن اس ہی کو سمجھاتے تھے. ہی کیا ہے؟ کہتا ہے خامند نے بیوی سے پوچھا. شیخ کا انداز ہے خامند نے بیوی سے پوچھا تو کس کی. آگے کیا کہے گی؟ تیری بھی یا تیری ہی؟ ہاں تیری بھی یا تیری ہی. جے بی بی آکھے تیری بھی تے کچھ گواڈیاں دی بھی. پھر توجہ ہے؟ ذرا ہی کو سمجھ کے کہو تیری ہی اور کسی کی بھی نہیں. توجہ ہے؟ تیری ہی اور کسے دی بھی نہیں. یہ تھوڑی کسے دی ہو گئی تے کم ختم. اتے ہی آمنے ہی تیری ہی. توجہ ہے؟ تو جتھے پیو دی گل آوے اتھے بھی ہی آندے نے. اب وچ بھی ہی اتھے بھی نہیں.
پتہ نہیں تینوں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب وچ بھی ہی تے پھر جتھے اللہ دی توحید دی گل آئی نا اتھے اللہ بھی عبارت وہی ذکر کیتی ہے جس دا مفہوم ہی آل ہے، جس دا مفہوم کے بندا ہی۔ یار بڑی عجیب گل ہے، ہر مقام تے اللہ اپنے نبی نو اپنے نال رکھے۔ توجہ ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ دی نافرمانی تو بھی بچنا، رسول دی نافرمانی تو بھی بچنا، اور رضا دا مقام اللہ نو بھی راضی رکھنا، رسول نو بھی راضی رکھنا۔ بلاوے دی گل آئی، اللہ دے بلاوے دی بھی استجابت، رسول اللہ دے بلاون دی بھی استجابت، اتھے بھی قبول کرنا اتھے بھی قبول کرنا۔ یہ ساریاں گلاں اللہ دا ادب بھی پکا رکھنا، رسول دا ادب بھی، اللہ نال بھی محبت رکھنی ہے، رسول نال بھی محبت رکھنی ہے۔ محبت دے مقام تے بھی اللہ اپنے رسول نو اپنے نال کر کے ذکر کیتا، اطاعت دے مقام تھی نال کر کے ذکر کیتا، لیکن جلے مقام توحید آیا اتھے اللہ اپنے رسول نو بھی نال نہیں رکھا۔ مقام توحید لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، اتھے انج نہیں آکھا لوگو حاجات اور مشکلات میں پکارے جانے کے لائق اللہ بھی تے رسول بھی، آکھے اطاعت وچ آکھے اطاعت اللہ دی بھی رسول دی بھی، نافرمانی بچنے دے مقام تے آکھا نہ رب دی نافرمانی کرو نہ رسول دی۔ مقام محبت وچ اللہ نال بھی محبت، رسول نال بھی محبت، مقام ادب وچ رب دا ادب رسول دا ادب، اے ساریاں گلاں حکم منن وچ رب رسول اللہ نے اپنے محبوب نو نہ رکھا، لیکن جلے سد سور پکار دا مسئلہ آئے، سد سور پکار دا مسئلہ آئے، پوچھ ملا تو ساری کائنات کے مولوی اکٹھے ہوں اور بتائیں کسی ایک مقام پہ میرے رب نے فرمایا ہو اور کائنات والو پکارا سنن والا میں بھی تے میرا رسول بھی، 30 پاروں میں نہیں آیا۔ وہاں پر کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ، لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حسر والی، دعوت الحق الحقیق بالدعا، دعوت الحق الحقیق بالدعا، اور معنی کیا ہے؟ پکاروں کے لائق ہونا یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، یہ رسول کا خاصہ بھی نہیں۔ مقام توحید میں خالص تفرید اور تجرید ہے، یہاں اتھے اللہ ہے ہی نہیں، اتھے ہی ہے، اتھے بھی توجہ کر۔ ایاک نعبد، پڑھو پڑھو پڑھو، میں آگے چل رہا ہوں، تیری ہی عبادت کرتی ہے۔ یا اللہ پھالی علم کی پتہ عبادت کس دن ہے، تو بڑے بڑے مولوی رول گئے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ فرمایا سمجھو یہ سمجھنے والی کتاب ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اچھا ادھر علماء کے لیے ایک اور نقطہ ہے، وہ ان کے علم کی شان کے مطابق، اور ایک عوامی نقطہ ہے کہ جہاں پر جو واو ہے یہ واو تفسیریہ ہے، اور جہاں پر واو تفسیریہ ہے نا، واو کے نیچے لکھ دو یعنی، اب کرو مانا، ایاک نعبد، ہم تیری
ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایاک نستعین، حاجات اور مشکلات میں صرف تجھ ہی کو پکارتی ہے، ایاک نستعین۔ اور یہی مضمون وہاں آیا سورہ حامیم مومن، جو مقدمہ ہے حوامیم سبع کا، اور حوامیم سبع لکل شیء لباب بلباب القرآن الحوامیم، ہر چیز کا مکھن خلاصہ اور پورے قرآن کا لب لباب وہ 7 حوامیم، اور 7 حوامیم کا مقدمہ وہ کیا ہے؟ اس کی تمہید فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور اس کی تقریر فادع اللہ مخلصین لہ الدین۔ نعرے تکبیر، توحیدی نعرہ برملا، حاجت روا مشکل کشا، نعرے تکبیر، ماشاء اللہ ایاک نعبد فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے مخلصا لہ الدین، اے ہی اللہ ترجمہ کر رہے، اور ایاک نستعین فادع اللہ مخلصین لہ الدین، فادع اللہ۔ اور کائنات والو، اپنی حاجتوں اور مشکلات میں پکارو صرف اللہ، صرف اللہ کو، اور کیسے؟ مخلصین لہ الدین، چھانڈ پھونک کے، خالص کرنے والے واسطے اس کے پکار کو۔ توجہ، یا اللہ دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دلیل کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور دلیل کیا ہے؟ فادع اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہی سورت حامیم مومن میں اللہ نے دلیل ذکر کی، اور دونوں دلیلیں، دونوں پہلو فرمایا آؤ دلیل یہ ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اور کائنات والو، پکار کے لائق ہونا، اے ہن لیاقت آ رہی نہیں، پکار کے لائق ہونا یہ اس ہستی کا خاصہ ہے جو موت سے پاک ہے۔ الحیو، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پہ موت آ سکتی نہیں۔ ہو الحیو، اتنے بھی ہو الحیو، نال نبی نو بھی نہیں رکھا۔ ہو الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ بولو بولو بولو، تھک گئے ہو؟ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ یہ وہی حامی مومن، اور اسی کو اگر میں لے آؤں مقام دین کے تعارف پہ، سورہ یونس آخری رکوع فرمایا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی۔ میرا محبوب اعلان کر دے، اے کائنات کے لوگوں، اگر تمہیں شک ہے فی دینی، میرے دین میں۔ دوستو بزرگو، ایمان یقین دین کی بات ہوگی۔ کون سا دین؟ دینی۔ سنو میں محمد کا دین کیا ہے؟ لا اعبد الذین
لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ. توجہ ہے؟ ایاک آ رہے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون، بولو تعبدون، میں ان کو نہیں پکارتا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں پکارتا ہوں صرف اللہ کو. دلیل کیا؟ فرمایا دلیل یہ ہے الذی یتوفاکم، الذی یتوفاکم، اے کائنات والو جو المتوفا ہو وہ پکار کے لائق نہیں ہوتا، پکار کے لائق وہ ہوتا ہے جس کی شان ہو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جو سب کو موت دینے والا ہے اور خود مرنے سے پاک ہے. توجہ ہے؟ جو المتوفا ہو وہ پکار کے لائق نہیں ہوتا، پکار کے لائق ہوتا ہے جو المتوفی ہو. المتوفی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کیوں کہ جو مر جائے قیامت تک اس کی روح بدن میں نہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پہ موت کا فیصلہ ہوا، پیغمبر پہ ہوا تب، ولی پہ ہوا تب، شہید پہ ہوا تب. شہید پہ موت آتی ہے؟ بولو بولو، یہ موت نہیں تو پھر شہید کیا گیا؟ شہید پہ جس پہ موت آئے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا قیامت تک روح بدن میں. بولو بولو، روح بدن میں، روح بدن میں. جب روح بدن میں نہیں، سنے گا کیا؟ جب روح بدن میں نہیں دیکھے گا کیا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما یتوفینک، اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک، او نتوفینک اما نرینک، یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے. واہ! حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیت کا معنی سمجھانے سے پہلے ایک مثال پوچھتے تھے. آپ سو رہے ہو؟ فرماتے تھے بتاؤ، ایک آدمی تھا اور اس کی جو بیوی تھی نا وہ ذرا سخت طبیعت تھی، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے. اور وہ بیوی سے ڈرتا تھا، بدبخت. تو وہ چولہے کے قریب آیا، اس نے سالن چکھی اور نمک زیادہ تھا، تو اب وہ کہنے لگا چکھ کرنا. کہتا ہے یا میں پاگل ہوں؟ تو بیوی نے چمچہ اوپر کیا، کہتے یا میں پاگل ہوں. یہ عبارت ٹھیک ہے؟ بولو بولو، یا میں پاگل ہوں، یا میں پاگل ہوں. عبارت ٹھیک ہے؟ بولو. اچھا خیال کرنا، یہ جو آتا ہے نا یا اس طرح نہیں ٹھیک بنتا. اللہ نے فرمایا اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک، میرا محبوب یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے یا پھر آپ کو وفات دے دیں گے. ایک ہوگا زندگی
زندگی ہے تو زندگی موت ہے تو دیکھنا نہیں، دیکھنا ہے تو موت نہیں۔ اور کہا اپنے نبی کو محمد مصطفیٰ کو، فرمایا میرا سونا پیغمبر دو میں سے ایک ہوگا، یا تو ہم آپ کو نور جنہ کا بعض الذی نعدہم، یا تو ہم دکھائیں گے آپ کو، یا آپ کو فوت کر لیں گے۔ تو فوت کے بعد پھر دیکھیں گے ورنہ یا بن سکتا او نتوفینک کا۔ نس کتی نے فیصلہ کر دیا کہ محمد مصطفیٰ پہ بھی موت آ جائے، دنیا کی چیزوں کو دیکھ سکتے نہیں۔ جب دنیا کی چیزوں کو دیکھتے نہیں تو بطریق اولا سنتے بھی نہیں۔ تو جب محمد مصطفیٰ موت کے بعد نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تو جب محمد کریم پکارے سننے والے نہیں، تو پھر مان لو نا پکارے سننے والا وہ ہے الذی یتوفاکم، جو سب کو موت دیتا ہے اور خود مرنے سے پاک ہے۔ جس پہ موت آ جائے اس کو اپنے حال کا پتہ نہیں، جس پر موت آ جائے۔ عجیب مسئلہ ویسے مولویاں کڈا، مردے تے سن دے، بڑی عجیب گل ہے۔ اڈو مردے تے اڈو، واہ واہ، مردے بھی تے سن دے بھی، عجیب مسئلہ ہے۔ اس واسطے تسی جٹ سن دے ہو بھئی چیتا پھٹا کراڑ دا تے 16 دونے 8، اے بھی مسئلہ ہوئی نہیں۔ او خدا دے بندے آج جدہ مردے تے پھر کدوں سن دے؟ اٹھا قرآن، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى الذین یسمعون۔ علماء جانتے ہیں یسمعون کا تقابل ہے لا یسمعون، یسمعون کا تقابل بنتا ہے لا یسمعون، نہ سننے والے۔ اللہ نے لا یسمعون کی جگہ پہ رکھ دیا الموتا، الموتا یعنی یسمعون کا تقابل کیا الموتا کے ساتھ، یہی بتانے کے لیے کہ جھلیو مردہ تے سننا اے دوئے متضاد چیزاں نے، متضاد ہے، اے تقابل ہے، تقابل ہے ہی تھا جے مردہ تا سندا نہیں، جے سندا تا مردہ نہیں۔ پتہ نہیں تو سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں؟ الذین یسمعون کا مقابل کیا ہے؟ الموتا، الموتا، لا یسمعون کی جگہ پہ الموتا۔ تو جب یسمعون کا تقابل الموتا کے ساتھ رکھا، میرا رب دسنا ہے چاہتا کہ اے موت تے سماء نکیزین، جتھے موت ہے اتھے سما نہیں، جتھے سما ہے اتھے موت نہیں۔ یہ وجہ علماء جان دیں، مشتق پہ جب حکم لگتا ہے مادہ اشتقاق حکم کی علت ہوتا ہے۔ مادہ اشتقاق حکم کی علت انک لا تسمع الموتا، الموتا لا تسمع کی علت الموتا میں موت ہے، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مردے ہیں، اس لیے کہ وہ مردے ہیں۔ عدم سماع کی علت وہ موت ہے، اور علت قطعی ہو حکم قطعی ہوتا ہے۔ فرمایا اموات غیر احیاء، اس مشتق کے علاوہ مستقل علت بھی موجود ہے، نہیں سنتے، لا یسمعو، نہیں سنتے، ہم عن دعائہم غافلون، تمہاری پکاروں سے بے خبر ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، قیامت کے دن کہیں گے ہم تمہاری پکاروں سے بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اموات غیر احیاء، وجہ یہ ہے یہ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ تو علت موت ہے،
جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا. یہ نقطہ ہے حضرت قاضی شمس الدین کا. کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا نقطہ ہے. ہم تو ناقل ہیں. جہاں موت ہوگی وہاں سما نہیں، اور جہاں سما ہے وہاں موت بول، وہاں موت نہیں. اور نیڑے کے تے دور کے جو مر گیا وہ قریب ہے ہی نہیں. پتہ نہیں تینوں سمجھ آئیے کہ ویسے یہ اصطلاح غلط، نیڑے اور دور کی. ہمارے دوست بھی عجیب ہے. ایک طرف ایک قبر پرست طبقہ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سیڑھی لگاتی ہے، یہ ساری سیڑھی نہیں. پھر ہمارے علماء تقریر کریں گے اور کہیں گے سیڑھی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں فاصلہ ہو، جہاں کیا ہو فاصلہ ہو. سیڑھی وہاں لگتی ہے جہاں فاصلہ ہو. چھت اور تیرے درمیان تم سنتے فاصلہ ہے، فاصلہ ہے، اس لیے سیڑھی لگائی. گل تے اللہ تے تیرے درمیان فاصلہ بول. نحن اقرب الیہ. اور جب للڑ پارٹی کو فتوے سے بچانا ہو تو کیا فرماتے ہیں کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. واہ تیری بولی، میں نو نہیں سمجھ آئی، پتہ نہیں تھوڑا سمجھ آئیے کہ نہیں. اللہ دور ہے صحیح. انہو سمیع قریب. عجیب بات ہے، ایک طبقے کے بارے میں تو کہتا ہے اللہ شہرن تو زیادہ نیڑے، اتنے سیڑھیاں نہ لا. تو پھر جڑے آپ للڑ محبوبن بچامنا ہوئے پھر آدھے دوروں سننا اللہ دی صفت ہے. کوئی دوروں سما دا کہل ہوئے تا مشرک ہے. دوروں سما پتہ نہیں تو سمجھ نہ ہوئے. بلوچ صاحب سمجھ آندی پئی ہے نہیں تو سمجھ سیدھا ہو کے بیٹھ. دوروں سننا اللہ دی صفت میں کہ دوروں سننا کتوں کٹیا میرا بھائی. ایک طبقے تے دعا دے اللہ دور ہے نہیں تے للڑ خان نو بچامنا سے ہن اللہ نو دور کر چھوڑائیے. شرک اللہ دی صفت مخلوق وچ مننا اللہ دور ہے ہی نہیں تو پھر دوروں سننے دا کال مشرک کہندے. کہ جی غیبانہ غیبانہ، میں کہ غیبانہ کہوں گا. یہ مدرسہ بنات دے سارے مدرس مشرک ہے. درمیان وچ پردہ ہوندے تے غیبانہ انہاں دا عقیدہ ہوندا بھی سن رہی ہے. غیبانہ دا کی مطلب؟ او میرا بھائی جو مرضی چکر چلا اس سے تے آنا پوسی جو بغیر اسباب دے سننا کیوں دی شان ہے. اے الہ دی صفت ہے. اے غیبانہ دے چکر نہ چلا. غیبانہ دا مطلب یہی جڑے دوروں نزدیک دیا عبارت آئیاں انہاں دا مطلب بھی یہی ما فوق الاسباب سننا. اے میرے الہ دی شان ہے اور الوہیت دا بیان ہے. اللہ او الہ ہے، الہ ہوگا جڑا بغیر اسباب دے سنے، جڑا بغیر اسباب دے سنے. تے یہ صفت اگر نبی وچ مننے، ولی وچ مننے، جیندے وچ مننے، مردے وچ مننے، نیڑو مننے تے دورو مننے، بغیر اسباب دے سنن والی صفت اسے دا نام شرک ہے. پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آندی بھئی. اسی کا نام کیا ہے؟ ایک مولوی کہنے لگا اللہ نے یہ کیوں فرمایا انک لا تسمع الموتى، تو نہیں سنا سکتا. یہ سما کی نفی کی ہے، سما کی نہیں کی. کہ پتر یہ گل ذرا دوبارہ کر. اللہ نے کس کی نفی کی؟ بول 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 بول. اسما کی. تو سنا نہیں سکتا. پیغمبر سے نفی کی تو سنا نہیں سکتا. آ تجھے بتاؤں، میں بتاؤں یا اکابر سے بتاؤں، تیرے بڑوں سے بتاؤں. علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری، مولانا تھانوی، مولانا نانوتوی، یہ سارے بزرگ یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کام ہوتا ہے تحت الاسباب، ایک کام ہوتا ہے فوق الاسباب، ایک کام ہوتا ہے عادی، ایک ہوتا ہے خرق عادت. اب جب کام عادی ہو
توجہ میری طرف، اسباب کے تحت ہو، نسبت اس بات جو نفی بندے کی طرف ہوتی ہے، اور جب کام ہو معاملہ ہو ما فوق الاسباب تو پھر نسبت براہ راست رب کی طرف ہوتی ہے۔ یہاں جو مر گیا اسباب مک گئے، ختم ہو گئے، اور مردے کا سما یہ اسباب کے تحت نہیں، مردے کا سما یہ ما فوق الاسباب تھا، اس لیے فرمایا لا تسمع الموت۔ اور جب مردے کا سما ما فوق الاسباب ہے تو ما فوق الاسباب سننے کی صلاحیت مردے میں منی تے اے ابو جہل دی طرح مشرک ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے رب چاہے کوئی بات سنا دے، اپنی مشیت سے سنا دے، وہ قادر ہے، لیکن اگر مردے میں سننے کی صلاحیت مانتا ہے تو اس نے مردے کو الہ مانا ہے۔ اور انکار کس کا ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسئلہ تو فروعی ہے نا، ہاں خیال رکھو۔ پھر یہ بھی دھوکا، او جی اسا تا نیڑوں سلان دے قائل ہاں، توجہ ہے، تے مرن دے بعد نیڑے ہوندا کتھے؟ جس پہ موت آ گئی، توجہ ہے نا میرے والے پاسے توجہ، او نیڑے ہوندے یا دور ہوندے؟ مرن والا پتہ نہیں کتنا دور ہے۔ یہاں سے اگر آپ چلے نا مدینہ منورہ، پاکستانی جہاز نہ ہو، پی آئی اے کے علاوہ کوئی اور سفر ہو، 4 گھنٹوں میں آپ پہنچ سکتی ہیں۔ حاجی یہ بولو پہنچ جاتے ہو نا؟ یہ 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے سعودیہ، اور پہلے آسمان اور زمین کا فاصلہ 500 سال کا ہے، 500 سال، یہ 4 گھنٹے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، اور 7ویں آسمان کے اوپر جنت کا بننا شروع ہوتا ہے، اور پھر جنت نیچے ہے۔ جنت کا ایریا اتنا بڑا، آسمان سارے لین میں رکھ دیے جائیں تو جنت کی چوڑائی بھی نہیں بنتی، لمبائی اونچائی اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر وہ ساری بلڈنگیں نیچے، اور محمد مصطفیٰ کی بلڈنگ سب سے اوپر ہے۔ تو ایمان سے بتا نیڑے یا دور؟ اے کتے تو رولا پایا نیڑے 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 تے اندہ 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 دا بچہ اتھے اندہ اندہ کتے بیسی نیڑے نیڑے نیڑے، جو موت جس پہ آ گئی وہ نیڑے ہے ہی نہیں۔ اور محمد مصطفیٰ وفات کے بعد کہاں ہے؟ بولو بولو۔ حضرت فاطمہ مدینہ منورہ میں کھڑی ہے، آج درس قرآن تقریر تو ہے نہیں، مدینہ تھک گئے ہو؟ مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ کھڑی ہے، 7 پیغمبر کریم کا جسد اقدس مدفون ہے آپ کی وفات کے بعد، اور کیا کہتی ہیں؟ یا ابتا یا ابتا من جنت الفردوس مأوا۔ حضرت فاطمہ کا کیا عقیدہ ہے؟ وفات کے بعد محمد مصطفیٰ قریب ہیں یا دور ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے ابا جان، ہمیں چھوڑ کر جنت الفردوس مأوا، ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو پکا ڈیرا بنا لیا، ڈیرے لگا لیے۔ اور جنت الفردوس کہاں ہے؟ پیغمبر کریم فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس یہ وہ مقام ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں، اعلی الجنہ اوسط الجنہ، پوری جنت کی بلڈنگوں سے یہ اونچا جنت الفردوس کا مقام۔ اور فرمایا سقفہ عرش الرحمن، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، سقفہ عرش الرحمن۔ اس لیے میرا بھائی بعد وفات کے
میرے نبی کا معطر وجود، تر و تازہ وجود، خوشبودار وجود، معطر اور طیب وجود وہ مدینہ منورہ کی قبر میں ہے، اور میرے نبی کی روح مبارک رفیق اعلیٰ میں گئی، جنت الفردوس میں گئی، جنت الفردوس کے بھی سب سے اعلیٰ مقام میں۔ اب خدا کے لیے سوچ، یہ جنت الفردوس کا مقام یہ دنیا کے قریب ہے جی، اور وفات کے بعد آپ سالم دنیا سے چلے گئے۔ میں نہیں کہتا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب پیغمبر کریم کا آخری وقت تھا، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلی پہنچا دے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ مجھے وہاں پہنچا دے۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب میں نے آپ کے یہ کلمات سنے، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ موطا مالک، تو جڑا الانبیاء احیاء فی قبورہم، پوری سیاست نہیں ملی، پوری سیاست میں نہیں ہے، 4 اماموں میں سے کسی کو نہیں ملی، اور باروں بار لاہور عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، بے حیا باشر کے خائی کل۔ چلو آج کسی کو ہم نے کہنا کچھ نہیں ہے، آگے چلو۔ فرمایا کہ اعلی الجنہ، اوسط الجنہ، سب سے اوپر۔ اب ذرا سننا ہے اماں جی کیا فرماتی ہے جب آپ نے یہ لفظ کہے، علمت انہ لا یجاورنا، میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ اللہ کے محبوب اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے، ہمارے حالانکہ جب ام المومنین بیان کر رہی ہے اس وقت قبر مبارک ام المومنین کے حجرہ میں ہے، ام المومنین کے حجرہ میں قبر ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ لا یجاورنا، اللہ کے محبوب میں اسی وقت سمجھ گئی تھی اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔ سوال یہ ہے ام المومنین قبر انور آج تو 5 دیواریں ہیں، اس وقت دیوار بھی کوئی نہیں، وہی حجرہ ہے، اور اسی میں کہہ رہی ہے اللہ کے محبوب ہمارے پڑوس سے چلے گئے۔ پتہ نہیں تنوں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ پڑوس سے چلے گئے، ایمان سے بتا جب وہ پڑوس سے چلے گئے قریب ہیں یا دور؟ قریب ہیں یا دور؟ ایک کتوں ٹھگی لائیا نیڑے سے دور علی جو مر گیا، الا کل من تحت التراب فہو بعید، جس پہ موت آ گئی بڑا دور نکل گیا۔ میت اتنے پہ اعلان ہو رہا ہے فلانا بزرگ چودھری صاحب ٹر گئے۔ آتے ہو کہ نہیں آتے جی؟ تو چودھری صاحب تو چرپائی تے پیے، ٹور کون کی؟ ٹور گئی ہے، انتقال فرما گیا، اعلان ہو گیا۔ اتنے تو آگے نا قضائے الہی نال مماتی ہونے کا اعلان کر اللہ دی قضاء نال مماتی بن گئی، پکا مماتی، اگے پیچھے مماتی تینوں چوم دے نے۔ میرا بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پیغمبر کریم وفات کے ساتھ فارق دنیا، سالم دنیا سے فارقہ جدا ہو گئے۔ ایمان سے بتا امریکہ دنیا میں ہے یا نہیں؟ برطانیہ دنیا میں ہے یا نہیں؟ مدینہ دنیا میں ہے یا نہیں؟ مکہ دنیا میں ہے یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وفات کے بعد اللہ کے رسول پوری دنیا سے جدا ہو گئے۔ پوری دنیا سے تو نزدیک ہیں یا دور ہیں؟ پوری دنیا سے فارق دنیا۔ اور پھر دیکھ فاروق اعظم وہ رو رہے ہیں اور کہتے ہیں، علماء جانتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ من الدنیا ولم یبین لنا ابواب الربا، اللہ کے محبوب سالم دنیا سے چلے گئے اور میرا مسئلہ رہ گیا سود۔ ایک ربا القرآن ہے،
غامدی نو سن دے ربل قرآن، قرآن نے جس سود کو حرام کہا وہ یہی سود ہے جو آپ کے بینکنگ کا نظام ہے، یہی سود ابو جہل کے ہاں تھا، یہی سود مشرکین مکہ میں تھا، یہی سود یہودیوں سے شروع ہوا، اور آج جو بینکنگ کے نظام والا سود ہے یہ وہ سود ہے جس کو قرآن نے حرام کہا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا سود ہے جس کو حدیث نے حرام کہا، اس کو کہتے ہیں ربل حدیث۔ وہ 6 چیزیں ہیں، گندم کے بدلے جو فلاں فلاں فلاں، یدن بے یدن بل فضل، اور وہ حدیث مثلان بے مثلن، برابر 6 چیزاں، وہ الگ ہے، وہ زیادہ رائج ہی نہیں، رائج وہ ہے جس کو قرآن حرام ہے۔ تیسرا ربا فقی ہے۔ فاروق اعظم جو کہہ رہے تھے نا کہ سود کا باپ پوچھنے تھے، وہ فقی ربا ہے، ربا فقی کی بات ہے، ربا قرآن کی بات بھی نہیں، ربا حدیث کی بات بھی نہیں، ربا قرآن نے جس کو سود کہا وہ بھی متعین، حدیث نے جس کو سود کہا وہ بھی متعین، کچھ فقی جزیات تھی سود کی۔ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سالم دنیا سے چلے گئے لیکن میرے مسئلے رہ گئے، میں نے پوچھنے تھے سود کے مسئلے۔ ایمان سے بتا، سود کے مسئلے پوچھنا زیادہ اہم ہے یا بلاول بھٹو تے مریم نواز نال رامن دے مشورے کرنا زیادہ اہم ہے؟ بول سود دے مسئلے تے فاروق اعظم کی ایک دن اللہ دے رسول سالم دنیا تو چلے گئے، نیڑن یا دور؟ سالم خراجہ، سالم دنیا سے چلے گئے، اور سود آپ دی وفات دے بعد سود دے مسئلے میں پوچھ سکتا نہیں ہاں۔ کہ آج مولوی کیا کہتا ہے کہ فلانا مولوی مراقبہ کر کے نبی پاک سے حدیث پوچھتا ہے اور ترجمہ پوچھتا ہے، اگر ایک کافر نہیں تو مودی دا کے قصور ہے بھائی؟ ہاں، مودی بے ایمان، اس دا کے قصور ہے کہ آج کا ملا دعویٰ کرتا ہے میں براہ راست پیغمبر کریم سے پوچھتا بھی ہوں، اور مزے دی گل ہے صحابی نہیں بنا، صحابی تو انہوں صحابی دی تعریف آندی ہے، آج کل بہت سارے مولویاں نے نہیں آندی، صحابی دی تعریف یاد کر لو، بہت سارے مولویاں نے نہیں آندی، اللہ محفوظ فرمائے۔ کہتے صحابی وہ ہے جس نے نبی پاک کے چہرے پر انوار کو دیکھا، نہ پتر نہ اس طرح نہیں، یہ صحابی کی تعریف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے چہرے پر انوار نہیں دیکھا، وہ بھی صحابی ہے، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ نبینا صحابی ہے لیکن صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ صحابی وہ ہے من لقی النبی بالایمان، جو پیغمبر کی جس کو مجلس نصیب ہو ایمان کی حالت میں۔ امام بخاری نے معنی کیا صاحب النبی اور رعا ہو من المسلمین فہو من اصحابہ، مطلب کیا؟ جس کو پیغمبر کی صحبت ملی ایمان کی حالت میں، یا جس نے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں، یا جس کو پیغمبر نے دیکھا اور وہ مومن تھا فہو من اصحابہ، وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ اور جو صحابی ہوتا ہے مرتد نہیں ہوتا، جو مرتد ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا، اور جو صحابی کو مرتد کہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ اچھا، ایک مسئلہ جڑا میں کر رہا ہوں، اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آئے کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک کو دیکھا آپ کی میت مبارک کو دفن سے پہلے، اب وہ صحابی ہیں یا نہیں؟ فتوے تو تم بڑے لگاتے ہو، اب پتہ چلے گا۔ آپ کی میت مبارک کو دیکھا
وہ صحابی ہیں یا نہیں؟ محدثین فرماتے ہیں وہ صحابی نہیں، وہ صحابی نہیں۔ اور پھر محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کرم کرے اور کسی دور میں آپ کی قبر انور سے پردہ ہٹے اور آپ کا مبارک وجود تو تر و تازہ خوشبودار موجود ہے، اور امت کا کوئی طبقہ آپ کے وجود کی زیارت کرے، وہ صحابی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے توجہ ہے، اس لیے جب موت آ گئی، آپ کی روح مبارک چلی گئی، اب آپ کا میت وجود ہے، اور میت وجود کو دیکھنے والا اس کو ملاقات نہیں کہتے، میت وجود کو دیکھنے والا اسے صحبت نہیں کہتے، میت وجود کو دیکھنے والا وہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کی صحبت حاصل، ملاقات حاصل۔ اس لیے محدثین پر پھر اعتراض ہوا، وفات کے بعد تو آپ کو حیات حاصل ہے، پھر آپ کی حیات شہداء کو بھی حیات حاصل ہے، آپ کو بھی حاصل ہے۔ تمام محدثین نے جواب دیا وَإِنْ كَانَ حَيًّا، یہ صحیح ہے، پیغمبر کی حیات ہے، لیکن وہ حیات ہے برزخ کی، وہ حیات ہے آخرت کی، وہ حیات ہے جنت کی۔ لا تشبہ هذه الحیات، وہ حیات دنیاوی بھی نہیں، دنیا کی سی بھی نہیں، دنیاوی بھی نہیں، دنیا کی سی بھی نہیں، دنیا جیسی بھی نہیں۔ اس لیے میت وجود کی زیارت کرنے والا بھی صحابی بن سکتا نہیں۔ میں نے پتہ نہیں کیا کہا اور آپ نے کیا سمجھا۔ میں عرض کر رہا تھا جب موت آ گئی تو مرنے والا اب قریب نہیں، اب کہاں چلا گیا؟ واہ، یہ میری بات نہیں، اٹھا مغنی ابن قدامہ، اور مغنی ابن قدامہ کا مصنف علامہ ابن قدامہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا شاگرد ہے، 11ویں والے بابے کا شاگرد، اور مجموع تکملہ شرح المہذب شافعی مذہب کی کتاب، دونوں میں مسئلہ لکھا ہے۔ فرمایا حاصل عبارت یہ ہے، فرماتی ہیں کہ میت کا سننا، قریب میت پڑا ہے، اس کا سننا دور والے زندہ سے ابعد ہے۔ حسن تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں؟ ابعد کا معنی زیادہ دور، زیادہ مشکل، زیادہ ابعد، زیادہ مشکل، زیادہ دور۔ ایک میت آپ کے ساتھ پڑا ہے، اس میت کا سننا ابعد من سماء الحی البعید، اور ایک آدمی لندن میں بیٹھا ہے زندہ، تو لندن والے کے سننے کا امکان ہے، لیکن اس کے سننے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واہ، فقہا کی ذہانت بھی دیکھو، اس وقت یہ موبائل نہیں تھے، اس وقت یہ وائرلیس نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وجہ فرماتے ہیں اس لیے جو میت آپ کے قریب ہے نا، بطلت حواسہ وذہبت نفسہ، اس کی روح چلی گئی، اس کے حواس باطل ہو گئے، روح چلی گئی، اور جو دور زندہ بیٹھا ہے وہ ہے تو دور نہ، اس کی روح بھی اندر موجود ہے۔ اگر درمیان میں اسباب آ جائیں تو وہ تمہاری سن سکتا ہے، جیسے آج موبائل پہ سنتا ہے، انٹرنیٹ پہ سنتا ہے، اس وقت یہ نہیں تھا۔ لیکن جو مر گیا اس کا تو حواس معطل ہو گئے، اور ذہبت نفسہ، روح چلی گئی۔ وقال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور، نص علیہ الشافعی، نص علیہ الشافعی، یہی بات امام شافعی نے کہی، یہی بات امام احمد نے کہی۔ کئی تھوڑے پڑے ہوئے مولوی کہتے امام شافعی سب کے قائل ہے، اور یہ بات امام شافعی نے کہی،
امام احمد بن حنبل نے کہی، اور امام ابو حنیفہ تو ویسے ہی معروف ہے۔ اس واسطے جہاں مسئلہ صاف ہے، جو مر گیا وہ دور چلا گیا، سمجھو ہے نا، وہ قریب نہیں، وہ دور چلا گیا، کیونکہ اسباب ختم ہو گئے۔ کیونکہ اسباب، جب اسباب ٹوٹ گئے تے مک گئے، بس اس سے دنا دور ہے۔ اور بغیر اسباب کے سننا جاننا یہ کس کی شان ہے؟ الہ کی۔ کس کی شان ہے؟ الہ کی۔ کس کی شان ہے؟ الہ کی۔ یہ الہ کا معنی ہے بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا۔ یقین نہ ہے، سورۃ المائدہ اٹھا، افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ واللہ، سارے پڑھو، واللہ افتعبدون ایاک نعبد افتعبدون من دون اللہ، اور آخر پہ فیصلہ کر دیا واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی سننے والا ہے۔ اللہ، اب ہی کا معنی سمجھ آیا؟ اللہ ہی بغیر اسباب کے سننے والا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے۔ پتہ چلا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ یہی پورے قرآن کا مقصود ہے، اور یہی سورہ فاتحہ ہے۔ اب آخر پہ اس پہ دعا ہے، کیا ہے؟ اہدنا دا معنی پکا رکھ، ثبتنا، حضرت علی کا معنی ہے ثبتنا، پکا رکھے۔ یہ مسئلہ آسانی نال نہیں ملتا، یہ مسئلہ سوکھا بھی نہیں تے سوکھا ملتا بھی نہیں۔ فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الی۔ میرا پیغمبر جڑی تو دعوت پیا دینا ہے نا، مشرکان دی ہڈیاں بھی دکھ دیا۔ کبر علی المشرکین، اتنا بھارے چاہ نہیں سکتے، بڑا بھاری ہے۔ اللہ مانے گا کون؟ فرمایا اللہ یجتبی، ہائے ہائے بے ذوق لوگو شکر ہے، اللہ یجتبی۔ مولوی جڑا کوڑ مارنا ہوئے تو انہوں آتے سبحان اللہ کھڑا سے تیار بوائے، تو ہون میں پتہ لگے مولوی ٹھیک آدن، کیونکہ سائی تے تسی سبحان اللہ کھڑی کوئی نہیں۔ مولوی دا جھوٹ دی نشانی تو میں دسا، وہ پہلے تو رکھسی سبحان اللہ کھڑا سے تیار ہو جائیو، سمجھو بے ایٹم بم پھٹنا لے۔ یا جنہا کہنا خطیب کہتا ہے، یہاں سے جھوٹ کی ابتدا ہوتی ہے۔ جنہا کہنا خطیب کہتا ہے، یہ فیصلہ آباد دا مولوی ہے، اکثر کہتے خطیب کہتا ہے، ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب جھوٹ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے جھوٹ کی سکاٹیں گے۔ قرآن کہتے ہیں کیوں نہیں؟ پتہ نہیں ہو اشاعتی تو رکے ہوگی۔ قرآن کہتا قال اللہ، یہ کہاں گیا؟ قال رسول اللہ، یہ کہاں گیا؟ قال الخطیب آ گیا۔ قال الخطیب، یہ تو انہوں دی عادت ہوندی ہے، سارے گواڈیاں دی انہوں دی عادت ہے کہ انہوں کو نہ قرآن آئی نہ حدیث آئی، تو وہ پھر رکھ دے ہیں حضرت فرماتے ہیں، پیر صاحب فرماتے ہیں، فلانا فرماتے ہیں۔ اس واسطے اشاعتیوں جدہ کوئی آکے نہ کوئی کہتا ہے اس کو کہ میں تیری مہربانی، اللہ کی فرمائے تے رسول کے فرمائے او ہی دس، تو سا اللہ رسول تے ربا ہوں کو کہل سنیے؟ قال اللہ قال رسول اللہ، اے ساڑا امتیاز ہے۔ آج سن میرا بھائی کی آخری ہمیں اے دینا صراط المستقیم، ایتھے ان مزہ سی، اے دینا صراط المستقیم۔ فرمایا مسئلہ اتنا آسان نہیں، یجتبی الیہ من یشاء
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ یجتبی، اے مسئلہ یہ نغمہ ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ مسئلہ ہر ایک کے بیان کرنے کے بس کا روگ ہی نہیں تے ہر ایک دے پچامن دے بس دا روگ بھی نہیں ہے۔ واللہ علی ادبارہم نفورا، نفدے نے کانہم حمر مستنفرا، ترجمہ نہیں کرتا، مولوی کہیں گے اخلاق کے خلاف ہو گیا۔ چلو آگے چلو، فرمایا ہاں لوگو اے دینا اللہ پکا رکھیں الصراط المستقیم۔ ہون مزہ سی اے جڑا الصراط دا الف لام ہے نا، علماء اسلام دے عہد خارجی تے عہد خارجی دا الف لام او ہوندے کہ جتھے جڑا دس دے کسے متعین چیز دا، اتھے کیڑی چیز متعین ہوئی ہے؟ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، اللہ راہ اے یہ رستہ مل گیا، لب گیا، ایاکا نعبدو و ایاکا، یہی صراط مستقیم یہی ہے، اسی پر پکا رکھ، اسی پر راستہ یہی ہے، اسی پر پکا رکھ کہ پکار صرف تیری، تیرے علاوہ کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ، جب یہ کہو گے نا تو ایک تانا ملے گا، اکابر کو نہیں مانتے، بزرگاں دے گستاخ، توبہ 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 توبہ، رسول اللہ نو بھی نہیں پکارنا، علی دی پکار بھی نہیں، بابے دی پکار بھی نہیں، کسی کی پکار نہیں، تو انہاں کے فتوہ کے رامنا ہے بے ادبو او گستاخو او بزرگاں نو نہ منن والے ہو، جیسا اے عقیدہ او مماتی او بزرگاں دا گستاخ، اکابر دا دشمن، اللہ فرماندے خبردار ایو رستہ نے سمتا علیہم، اے رستہ گستاخاں دا نہیں، اے رستہ بے ادباں دا نہیں، اے رستہ تے عقیدہ اللہ دی مار اللہ دا نہیں، جڑا اس رستے تے آ جائے او الظالین بھی نہیں، او المغضوب بھی نہیں، اللہ دی ناراضگی والا بھی نہیں، راہ بھولیا بھی نہیں، راہ چھوڑا بھی نہیں، بلکہ ہے کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے او بندہ یا جس تے اللہ سپیشل انعام کیتا ہے، سپیشل انعام یافتہ لوگاں دا راہ ہے، یہ ہے ذالک من فضل اللہ علینا، فضل اللہ علینا، یہ ہے انعمتا اللہ کون؟ فرمایا سارے نبیین، او کون؟ سارے صدیقین، او کون؟ سارے شہیدین، او کون؟ سارے صالحین، سارے صالحین نبی ایو مسئلہ بیان کر دے رہے، صدیق ایو مسئلہ بیان کر دے رہے، شہید اسے مسئلے واسطے لڑ دے رہے، اور صالحین یہی مسئلہ بیان کر دے رہے۔ اور میرا بھائی، اور یہ یقین نہ بھی صدیقاں نو بھی پڑھ قرآن وچ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، نبی بھی تے صدیق بھی کیا بیان کر رہے؟ یا ابت لم تعبد ما لا، پھر سما چھڑیا، سما والا مسئلہ پھر آ گئی ہے، سما والا مسئلہ جو کہتے ہیں سما کا مسئلہ پوری اور اس مسئلے سے بھاگتا ہے، وہ صدیق نہیں، وہ زندیق ہے۔ صدیق ہے ہی وہ جو توحید کی بنیاد، وہ بھی سما حیات کو بناتا ہے، اس لیے جو سارے صدیقوں میں صدیق اکبر ہے، اس نے جو پہلے دن بنیاد رکھی تھی وہ کس مسئلے پہ رکھی تھی؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔
ہے نا بنیاد تے ایہ کم صدیقہ کیتا ایو کم صدیق کیتا ایو کم بولو 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 ایو کم نبیاں دا مالا یسمعو ایو کم صدیقاں دا ایو کم شہیداں دا ایو کم صالحین دا اللہ اسے دوتے پکا رکھے اہدنا الصراط المستقیم جیڑا اس مسئلے تو ہٹ گیا سارے نبیاں دا بھی گستاخ سارے صدیقاں دا بھی گستاخ سارے شہیداں دا بھی بے ادب تے سارے صالحین دا بھی منکر تے جیڑا اس مسئلے من گیا انہاں نبیاں دی محنت نو بھی من لیا صدیقاں دی محنت نو بھی سینے نال لایا شہیداں دی محنت بھی بچ گئی تے صالحین دی محنت بھی بچ گئی صالح اوہ سی اسے واسطے فرمایا کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی اتھے مائجہ نہیں آکھا میں ختم کرنے لگا نہیں مائجہ اتھے نہیں ہے مائجہ نہیں جڑا لفظ میم این علیہ نا ما اسے بہت بڑا راز ہے اے اتھے آندے جتھے خاص صحابی دی گل ہو اتھے مائجہ نہیں اتھے من اتبعنی 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 وچ قیامت تک والے لوگ لیکن جتھے مائجہ آیا اتھے صرف ایک جماعت محمد الرسول اللہ والذین معہو 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 آخر تے لہم مغفرۃ ورزق کریم یہ صرف صحابہ ہی نہیں یہ صرف صحابہ ہی نہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہو جس دن اللہ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور نبی کے صحابہ کو بھی رسوا نبی کے صحابہ کو بھی رسوا اس لیے اشاعت التوحید کا عقیدہ ہے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے جو آج پیغمبر کے صحابی کو عذاب قبر نہیں ہو سکتا پیغمبر کے صحابی کو عذاب جہنم نہیں ہو سکتا وجہ اس لیے لہم مغفرۃ ورزق کریم میارے حق یا نبی دے سارے حق میارے حق یا نبی دے سارے حق حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ حضرت علامہ خضر عیاض صاحب بکھروی زندہ باد مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت زندہ باد اتھے معہو اس معہو بچ صرف نبی دے صحابہ ہیں اور کوئی آ ہی نہیں سکتا اتھے کوئی آمن دی گنجائش بھی نہیں تے نال نبی نو رکھا فرمایا قیامت والے دن جی میں میرے نبی کے قریب کوئی رسوائی آ سکتی نہیں نبی کے صحابہ کے قریب بھی رسوائی آ سکتی نہیں قیامت والے دن اوے ذلیل حسین جڑے آدائے صحابہ ہے اور دوسرا من اتبعنی ایک قیامت تک تم بھی ہو فرمایا میری دعوت یہ ہے ادعو الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینا اور وہ کیا ہے حاضی اس حاضیوں کو پیچھے لگاؤ اس کو پیچھے لگاؤ تو سورہ یونس کا آخری رکوع بھی کھڑا ہے اس کو پیچھے لگاؤ تو سورہ یوسف بھی کھڑی ہے اس کو پیچھے لگاؤ تو سورہ ہود بھی کھڑی ہے ہود میں اللہ تعبدو الا اللہ ہذہ یوسف میں اللہ تعبدو الا ایاہ اور یونس میں ان کنتم فی شک من دینی یہی آیت فرمایا یہی میرا راستہ ہے اور قیامت تک جو میرے متبعین ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے کہ قرآن پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کی طرف
اور صرف اللہ کی پکار کی طرف دعوت دینا. فلا بصیرت بصیرہ 5 معنی نے، ایک معنی بصیرت قرآن علی. قرآن پڑھ کے نصاب قرآن کے ساتھ اسی کی دعوت ایاکا. کون سمجھ آئی نے سورہ فاتحہ کیوں اہم ہے؟ ہر نماز میں اللہ نے رکھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، تاکہ یہ مسئلہ 5 وقت اس کا تکرار ہوتا رہے. اور اس کو بار بار، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اسی پہ دنیا آخرت کی نجات ہوگی.